أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, पर्दा नशीन मेरे इस्लामी माओं और बहनें, खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल मुमिनून की पहली दो आयतों की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यकीनन वो मुमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे पसंदीदा नेकी कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त में अदा करना। फिर सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन सी नेकी अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, यह अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा अमल है। फिर सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन सी नेकी पसंदीदा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, यह अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा अमल है। आयत और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज की अहमियत के ताल्लुक से बात बताई है। नमाज
ایمان توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان اور توحید کے بعد سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے والی عبادت ہے۔ نماز عبادت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ نماز کی جتنی اہمیت قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے، اس قدر اگر انسان سمجھ لیں، اس اہمیت کو اگر انسان سمجھ لیں، تو کبھی انسان نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جو مقام عطا کیا، وہ مقام بہت بلند ہے۔ اسی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی عبادت جو اس پر واجب ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جان بوجھ کر نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوا، تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کی پابندی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ جو بندہ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے گا، اس عبادت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی پابندی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نماز کی اہمیت کتنی ہے، تو اس کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا، بلکہ نماز اللہ کے رسول سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے تھے، ہر انبیاء کو، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ ہر قوم کو، ہر امت کو نماز قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ گویا نماز کی پابندی، نماز قائم کرنے کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا آ رہا ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ ہم نے انبیاء کرام کی طرف یہ وحی کی کہ تم نیک کام کرو، نیک کام میں آگے بڑھو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرتے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، کہ پروردگار مجھے اور میرے اولاد کو تو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے گھر کو قبلہ بناؤ اور اپنے گھر میں نماز قائم کرتے رہو۔ انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيًّا کہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے قوم والوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کا اہتمام انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، تو وہ جہنم کی ایک وادی غے میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر قوم کو،
ہر امت کو نماز کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم انبیاء کرام کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطاری میں جلدی کرنے، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا، اور سحری کو آخری وقت میں کرنے، وَأَن نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، اور بائیں ہاتھ کو رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو نماز قائم کرنے اور نماز کا طریقہ بتاتا رہا۔ تو اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نماز کی کس قدر اہمیت ہے، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر پسند کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اتنی ہی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو صرف انسانوں پر فرض کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار پر نماز کو فرض کیے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہیں، جو بھی جاندار ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، اور پرندے پروں کو بچھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار، ہر چرند پرند، اڑنے والا پرندہ، چلنے والا جاندار، ہر جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور نماز پڑھتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سفیان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان للطیر صلاۃ، کہ پرندوں کی بھی نماز ہوتی ہے، لیس فیہا رکوع ولا سجود، اس میں رکوع اور سجدے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار پر نماز فرض کیے ہیں، لیکن نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اسے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں پر یہ نماز فرض نہیں کی، بلکہ چرند پرند، جاندار، ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ عبادت کس قدر اہمیت والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ عبادت کس قدر محبوب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت کس قدر پسندیدہ ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے۔ حاضرین، ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو، ہر نماز کے لیے وقت مقرر کیے ہیں۔ نماز کو انہی کے اوقات میں ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ ایسا معاملہ نہیں کہ انسان جب دل میں آئے پڑھ لیں، جب من چاہے تو نماز پڑھ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 وقت نمازیں فرض کی ہیں، اور ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی وقت میں انسان اگر نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ انسان جب دل میں آئے، جب آنکھ کھلے نماز کے لیے، اس وقت نماز پڑھ لیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مؤمنوں پر اس کے وقت میں فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز اس کے لیے ایک وقت ہے، ظہر کی نماز کے لیے خاص وقت ہے، عصر کی نماز کے لیے خاص وقت ہے۔ اس طرح ہر نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیے ہیں، انہی اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ جانتے ہوں گے، بہت سانوں کا معمول ہے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ جب ان کی آنکھ صبح میں کھلتی ہے 7 بجے یا 8 بجے، جب وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی جو عمدن نماز کو اس کے وقت سے نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، صلی الصلاۃ لوقتہا، اے ابو ذر
تم نماز کو اس کے اپنے اوقات میں اس کے وقت میں ادا کیا کرو، اور ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے سوال کیا، ای العمل افضل الی اللہ، کہ عند اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس سب سے افضل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا اول وقت میں ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں تم پنج وقتہ نماز کی پابندی کرو، پنج وقتہ نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی تم حفاظت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز کی حفاظت، پنج وقتہ نماز کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کریں، نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کریں۔ اور حفاظت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان نماز کو ایسے ہی ادا کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب، اس کا طریقہ، اس کے جو بھی طریقے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی جو بھی سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کی حفاظت کے ذریعے ہم نماز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سورہ مؤمنون میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے ہی لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے اور جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور نماز کی حفاظت کا بدلہ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں، جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل کریں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کی، اور مردوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ لوگوں تم رکوع کرنے والے، یعنی جماعت کے ساتھ تم نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء کرام نے یہ استنباط کیا کہ نماز، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا خاص طور پر مردوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مردوں کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نابینا انسان ہوں، میری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، میرے گھر سے مسجد تک کوئی مجھے لانے والا نہیں ہے، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں پنج وقتہ نماز اپنے گھر میں ادا کروں، کیونکہ مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو اجازت دے دیتے ہیں۔ جب وہ پھر کر جانے لگتے ہیں، پھر اللہ کے رسول اس صحابی کو بلا کر پوچھتے ہیں، اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، فَأَجِبْ، تب تو تمہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو ایک نابینا صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر میں ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، بینائی جیسی بڑی نعمت عطا کی ہے، ہمارے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ کر اپنی جگہ میں آرام سے رہیں، جب فرصت ملے مسجد میں آ جائیں، یا مسجد گھر میں پڑھ لیں، یا جب من میں نہ آئے تو نماز چھوڑ دیں۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت عطا کی، بینائی جو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت دی ہے، ہمیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض تو کر دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو انسان جماعت کے ساتھ ایک نماز ادا کرے گا اس کی نماز بنسبت جو انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے 27 درجہ بلند اس کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ ایک نماز جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس آدمی سے جو آدمی کے تنہا نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے آدمی کی نماز 27 درجہ زیادہ ثواب والی نماز ہوتی ہے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ ادا کرے اس کی نماز کا جو ثواب ہے 27 درجہ زیادہ ہے اس آدمی کے نماز سے جو آدمی کے اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو بھی انسان مسجد کی طرف جو بھی قدم رکھے گا اس کے بدلے ثواب، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑی نیکیاں، بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز ہم پر فرض کیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہر نماز کے تعلق سے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ انسان ان نمازوں کی پابندی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو بڑا مقرب بندہ بنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو محبوب بنا سکتا ہے۔ فجر کی نماز کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ اس پر ایک خطبہ دے سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز کے تعلق سے مختلف قسم کی حدیثیں آئی ہیں۔ ہر نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کئی احادیث بیان کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر 5 وقتی نماز فرض کی ہیں۔ جو انسان ان نمازوں کی پابندی کرے گا اس کے معاملے میں کوئی سستی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے کے لیے پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے زمین میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ جب حاضری دے کر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے نکلے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، من صلی العشاء فی جماعتا، جو انسان جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرے فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ وہ آدھی رات اس نے قیام کیا۔ ومن صلی الفجر جماعتا فکأنما قام اللیل کلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ کہ انسان دو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنی فضیلت، اتنا ثواب تیار کر رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں کی پابندی کے لیے مسجد کی طرف آتے رہے تو اللہ کے رسول نے اس بندے کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد یوم القیامہ، جو انسان اندھیرے میں ادا کی جانے والی نماز یعنی عشاء اور فجر کی نماز ادائیگی کے لیے مسجد کو بار بار آتا ہے یعنی پابندی کے ساتھ وہ مسجد کو آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انسانوں کو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نور کامل عطا فرمائیں گے جس کی رہنمائی سے وہ جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی ٹھنڈے وقتوں میں ادا کی جانے والی 2 نماز فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ فجر اور عصر کی نماز کی جو آدمی پابندی کرے گا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ،
من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو آدمی عصر کی نماز کے معاملے میں سستی کرے گا، نماز چھوڑتا رہے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ اپنے آپ میں نیکیاں کرتا رہے گا، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں من حافظ علی اربع قبل الظہر واربع بعدها، کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتوں کی حفاظت کرے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کرے، 4 سنتوں کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. یہ بات کس کی ہے؟ سنتوں کی حفاظت کی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جو بندہ فرض نمازوں کی پابندی کرے گا، فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں، کتنی فضیلتیں، کتنا ثواب، کتنا بدلہ عطا کریں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت جو سنت ہیں، وہ 2 رکعت سنت دنیا اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہیں. فجر کی سنت کی یہ فضیلت ہو، فجر کے فرض کی اہمیت کتنی ہوگی، اس کا ثواب کتنا ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا نہیں سکتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بے شمار باتیں بتائی ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے کہ تاکہ انسان ان فضیلتوں کو جانے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان مسجد میں آئے، نماز کی پابندی کریں. جو بھی انسان نماز کی پابندی کرے گا، ہر نماز کو اس کے اوقات میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے بہت ہی زیادہ خیر، بہت ہی زیادہ خزانے، بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں، مسجد میں بیٹھ کر فرض نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ کر ذکر میں لگا رہے ہیں، تلاوت میں، دعا و مناجات میں، قرآن مجید پڑھنے میں، جو بھی ہیں، بیکار کی باتیں نہ کریں، بیکار کام نہ کریں، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ پروردگار یہ بندہ تیرے فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، پروردگار تو اسے معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، پروردگار اسے معاف کر دے، اللہم ارحمہ، پروردگار تو اس پر رحم فرما. کتنی اہم فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان نماز ادا کر کے اسی جگہ رہیں، مسجد میں بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، ذکر کا اہتمام کرتے رہیں، تو فرشتوں کی دعا اسے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ گناہ لکھے گئے ہیں، اس نے بہت گناہ کر دیے، اللہ کے معاملے میں اس نے بہت کوتاہی کی، اس نے بڑی کوتاہیاں زندگی میں کی ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ فرض نماز ادا کر کے اسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھا رہے. کیونکہ جو بندہ فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدولت فضیلت سے فرشتوں کی دعا سے حاصل ہوتی ہے، اور فرشتوں کی دعا ضرور رنگ لاتی ہے. تو فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر ذکر میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. تو اس طرح نماز کی فضیلتیں، نماز کی حفاظت کی فضیلتیں، نماز ادا کرنے کی فضیلتیں، نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہر نماز کا عمومی ثواب تو ہے ہی، اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کی خاص خاص فضیلتیں بھی بیان کی ہیں. ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرتے رہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، نماز کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. نماز ایمان کی علامت ہے. نماز کی پابندی سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ نماز منافقوں پر بہت زیادہ بھاری ہے، یہ نماز منافقوں پر زیادہ بھاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاة اثقل علی المنافقین من صلاة العشاء والفجر، کہ منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے. کیونکہ منافق جو بھی آتے ہیں دکھاوے کے لیے آیا کرتے ہیں،
اور رات کے وقت میں منافقوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، اس لیے وہ لوگ آتے نہیں. لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر منافقوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ثواب رکھے ہیں، اس کا اندازہ منافقوں کو ہو جائے تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلنے کی طاقت نہ بھی ہو تو اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے وہ نماز کو آنے کی کوشش کریں گے. منافقوں کی یہ حالت اللہ کے رسول نے بتائی، اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے تو یہ بات بتائی کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز کی جو ثواب ہے، اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی. اسی لیے یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں ان نمازوں کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیان کیے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو ہر نماز کے تعلق سے جو فضیلتیں آئی ہیں انہیں جاننا چاہیے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ ان نمازوں کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں اس کی زندگی میں بھی نازل کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ثواب ہمارے انتظار میں ہوگا. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی حفاظت کرنے، نماز کی پابندی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اب تک ہمارے میں نماز کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو تقصیر ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تقصیر کو معاف کر دے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں ہر نماز کی پابندی کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.